सूरतुन निसा की आयत नंबर 135। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फक़द ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديكم سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إلا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालों आमिनू ईमान ले आओ बिल्लाहि व रसूली अल्लाह और उसके रसूल पर वल किताबिल्लज़ी और उस किताब पर जो उसने नाज़िल की नज़्ज़ल अला रसूलिही अपने रसूल यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वल किताबिल्लज़ी और उस किताब पर अनज़ल मिन क़ब्ल यानी जो आपसे पहले नाज़िल की गई व मन यकफुर बिल्लाह वो शख्स जो इनकार करे अल्लाह रब्बुल इज्जत का व मलाइकतिही उसके फरिश्तों का व कुतुबिही उसकी किताबों का व रुसुलिही और उसके रसूलों का वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन का यानी क़यामत के दिन का फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा
تحقیق وہ گمراہی کے اندر بہت دور پہنچ جا چکا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ثم کفروا، پھر کفر اختیار کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لے کر آئے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا، پھر وہ بہت زیادہ کفر کے اندر پڑ گئے۔ کفر لم یکن اللہ لیغفر لکم، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے، بلا لیہدیکم سبیلا، اور نہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو پکارا۔ یہ قرآن پاک کا بہت ہی نرالا اور عجیب اسلوب ہے۔ اگر اللہ رب العزت کافروں کہتے اے کافروں ایمان لے کر آؤ، تو بات سمجھ کے اندر آتی تھی کہ اللہ رب العزت کافروں کہہ رہے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ، یہاں اللہ رب العزت لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محض ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ ایمان جیسا نہیں ہے، ان کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، ان کا کردار، ان کے اعمال، ان کی گفتار، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو پکار رہی ہے اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ، جیسا کہ تمہارے ایمان کا دعویٰ ہے، یہ تمہارے ایمان کا دعویٰ تمہیں قیامت والے دن دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم دھوکے کے اندر ہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو آخری نبی کی امت ہیں، لہذا ہم مسلمان ہیں، لیکن کام کافروں والے کرتے رہو، کردار کافروں والا بناتے رہو، اور سارے کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر کرتے رہو، لیکن تمہیں یہ دھوکے کے اندر پڑے رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، اور میں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ دھوکے کے اندر ڈال دے۔ اللہ رب نے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آمنو ایمان لے کرو، باللہ و رسولی، اللہ پر اس کے رسول پر، جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ویسے ایمان لے کر آؤ۔ تمہارے کردار سے پتہ چلے کہ یہ محمدی ہے، تمہارے اخلاق سے پتہ چلے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا ہے، تمہاری گفتار سے پتہ چلے کہ یہ محمدی ہے۔ فرمایا ہر کا وہ کام، ہر وہ سیرت، ہر وہ طریقہ اپناؤ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ہر اس کام سے بچو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے یا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہوتا ہے۔ اگر وہ کام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو پھر یہ ایسی سواری کے اوپر سوار ہے، ایسا عمل کر رہا ہے جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ اور فرمایا اگر یہ کام جو کر رہا ہے، کام تو ہر انسان کرتا ہے صبح سے شام تک، ہر انسان کسی نہ کسی کام کے اندر ملوث ہے، کوئی کام کے اندر مصروف ہے، فرمایا اگر وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے پھر یہ انسان ایسی سواری کے اوپر سوار ہے، ایسا عمل کر رہا ہے، اس کا عمل ایسی سواری ہے جو اسے جہنم کی طرف لے جائے گی، اور آہستہ آہستہ یہ اپنی منزل کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ہی پکارا، کافروں کو نہیں کہا کہ اے کافروں ایمان لے کر آؤ۔ اگر کافروں کہا جاتا تو بات سمجھ کے اندر آتی کہ کافروں کہا جا رہا ہے، یہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو پکارا کہ ایمان مومن تو ہو، کلمے کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ گے، اللہ رب العزت کے احکام کو مانو گے۔ آگے پھر اللہ رب نے فرمایا باللہ و رسولی والکتاب الذی نزل علی رسولی، اس کتاب پر بھی ایمان لے کر آؤ جو میں نے نازل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس کتاب کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ، اس کتاب کے اوپر عمل کرو تو پتہ چلے گا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تمہیں لوگ پہچانیں گے یہ واقعی محمدی جا رہا ہے۔ اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آؤ، فرمایا محض کتاب کو پڑھو نہیں، فرمایا اسے سمجھو، بلکہ میں نے یہ زندگی گزارنے کے ایک طریقہ عطا فرمایا تمہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کسی نے پوچھا آقا کے اخلاق کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا کا سارا قرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ قرآن پاک کا جو احکام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کیے، جن چیزوں سے منع کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ہٹ کے ان چیزوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب بھی نہیں گئے۔ فرمایا قرآن پاک پڑھو گے تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھ آئے گی، تمہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ آئے گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر کیا کیا اور امت کو کیا حکم دے کر چلے گئے۔
تو یہ قرآن پاک ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچا ہے. تو اگر انسان اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، تو فرمایا پھر انسان کا جو ہر آنے والا دن بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. اگر فرمایا انسان قرآن پاک سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے. پھر ہر کام کے اندر وہ دیکھتے ہیں لوگ کیسے کرتے ہیں، فلاں کیسے کرتا ہے، معاشرے کے اندر کیسے چل رہا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا یہ آقا کا طریقہ ہے یا نہیں، بلکہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسا چل رہا ہے. پھر یہ نہیں دیکھتا کہ صحابہ کرام نے اس عمل کو کیا ہے یا نہیں، وہ کہتا ہے معاشرے کے اندر ایسا چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آقا کے طریقے کو پڑھا ہی نہیں، اسے معلوم ہی نہیں. اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پڑھتا پھر اللہ رب العمل کی بھی توفیق عطا فرما دیتے. تو اس لیے ہر انسان کے اوپر یہ لازم ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھے، اپنے بچوں کو پڑھائے، اپنی بیوی کو پڑھائے، ان کی فکر کرے، کیونکہ یہ اہل و عیال کے اوپر ان کا حق ہے، ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اور میں قیامت والے دن اللہ رب فرمائیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج کے دن تیرا حساب و کتاب لینے کے لیے تیرا نامہ اعمال کافی ہے. دنیا کے اندر جو انسان پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، ورنہ وہ بھی اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، اسے ہر چیز نظر آئے گی. میں نے فلاں کام کیا تھا، فلاں ایسے کیا تھا، فلاں ایسے کیا، ہر چیز نظر آ رہی ہے. ہر آدمی اپنا نامہ اعمال پڑھ سکے گا. ورنہ اس وقت انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا مالی ھذا الکتاب، اس کتاب کو ہو کیا گیا، اس نامہ اعمال کو کیا ہوگا. لا یغادر صغیرہ، اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، ولا کبیرہ، نہ کوئی کبیرہ گناہ بڑا گناہ چھوڑا ہے، ہر چیز اس کے اندر درج ہے. اللہ رب العزت کو وقت آنے سے پہلے امت کو خبردار کر رہے ہیں، اپنے بندے کو خبردار کر رہے ہیں. اس وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو، اس امتحان کے اندر پھر کامیاب ہو جاؤ گے. آگے اللہ نے فرمایا والکتاب الذی، ان کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آؤ جو آپ سے پہلے نزل علی من قبل، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. تورات، زبور ہے، انجیل ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئی، وہ سارے کے سارے برحق ہیں. ومن یکفر، فرمایا وہ شخص جو انکار کرے باللہ، اللہ رب العزت کی ذات کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا. ہم میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، ہر آدمی سے مانتا ہے، لیکن زبان سے مانتا ہے. عمل جو ہے وہ ہمارا یہی بتا رہا ہے کہ ہم اس کے انکار کر رہے ہیں. اب جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ایک وقت آنا ہے، میں نے بڑھنا ہے، بڑھنے کے بعد اٹھنا ہے، فرمایا وہ انسان سمجھتا ہے کہ میری یہ زندگی عارضی ہے، پھر وہ ہر قدم کو سنبھال کر رکھتا ہے. اب میں زبان سے تو کہتا ہوں میں نے بڑھنا ہے، کوئی پتہ نہیں جوانی کے اندر موت آ جائے، بڑھاپے کے اندر آ جائے، بچپنے کے اندر آ جائے، لیکن میں کام پھر بھی وہی کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے جو دعویٰ کر رہا ہوں دعوے کے اندر جھوٹا ہوں. میرا جو دعویٰ جو ہے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہوں، میرا اس کے اوپر ایمان نہیں ہے. یہ ایمان تو ہے، میرا ایمان مضبوط نہیں ہے. تو اللہ رب نے فرمایا جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، زبان سے انکار کریں یا عمل انکار کریں، فقد ضل ضلالا بعیدا، فرمایا وہ لوگ گمراہی کے اندر بہت دور نکل چکے ہیں. ان الذین آمنوا، یہاں بھی اللہ نے پھر فرمایا بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے کر آئے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کر لیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لے کر آئے، ثم کفروا، پھر کفر کر لیا، ثم زادوا، پھر وہ کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے. فرمایا پھر ایک ایسا وقت آتا ہے اللہ رب العزت ان سے توبہ کی توفیق کو ختم کر دیتے ہیں. اب انسان کافر کیسے ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں فقہاء نے تصریح فرمائی. فرمایا اگر کوئی انسان، مثال کے طور پر ایک مثال، کہ اگر کوئی انسان مرغی چوری کرتا ہے، پھر مرغی چوری کرنے کے بعد اس کو جب ذبح کرتا ہے، اس کے اوپر تکبیر پڑھتا ہے، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر وہ اسے پڑھ کر اسے ذبح کرتا ہے، ذبح پڑھنے کے بعد اسے کھا لیتا ہے اور سمجھتا ہے یہ چیز میرے لیے حلال ہوگی. فرمایا حلال نہیں، بلکہ وہ چیز اس کے لیے حرام ہی تھی، لیکن اس نے اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھا. فرمایا اس لیے انسان کافر ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جس چیز کو حرام کیا انسان اسے حلال سمجھے پر وہ انسان کافر ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نماز کا حکم یہ ہے کہ انسان نماز نہیں پڑھتا وہ انسان گناہگار ہے. ایک انسان کہتا ہے نماز کیا ہے، نماز ایک ورزش ہے، وہ گھر کے اندر کر لو، جم کے اندر جا کر لو، کسی اور جگہ کر لو، نماز ہے ہی نہیں ہے، یہ اتنی نمازیں ہیں، نمازوں کا انکار کر بیٹھتا ہے، پر وہ انسان کافر ہو جاتا ہے. ایک انسان داڑھی نہیں رکھتا پر وہ انسان گناہگار تو ہے، لیکن ایک انسان داڑھی کا انکار کر بیٹھتا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، پر وہ انسان کافر ہو جاتا ہے. دین کی ادنا سی ادنا چیز کا مذاق اڑانا جس طرح آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، فرمایا وہ انسان مذاق اڑانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. فرمایا انسان کافر ہوتا ہے، ثم آمنوا، پھر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر وہ انسان مسلمان ہو جاتا ہے. ثم کافر، پھر وہ ایسا عمل کرتا ہے، پھر کفر کے اندر چلا جاتا ہے.
ثم آمن پھر ایمان لے کر آتا ہے، پھر مومن ہو جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیتا ہے، پھر مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن پھر ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے پھر انسان کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا لا یبقی من الکفر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح کو انسان مسلمان ہوگا، پکا سچا مسلمان ہوگا، شام کو اس کی موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور فرمایا شام کو انسان پکا ٹھکا مسلمان ہوگا اور صبح کو موت آئی تو انسان اس کا جنازہ کفر کی حالت کے اندر اسے موت آ رہی ہوگی۔ اس لیے ہر انسان کو اس وقت ہر وقت اللہ رب سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، اور ہر انسان کو زبان سے یہ جملہ نکالے، سوچ سمجھ کر نکالے، ایسا تو نہیں کہ یہ کفریہ جملہ تو نہیں جس کی وجہ سے میں کافر ہو جاؤں اور میری یہ موت کفر کی حالت کے اندر آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین وہ ایسے کرتے رہتے ہیں، ایمان لایا پھر ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے کفر کے اندر چلے گئے، پھر ایمان لے کر آ گئے، پھر کفر کے اندر چلے گئے۔ ثم زادوا، فرمایا پھر اتنا زیادہ کرتے ہیں کفر کہ کفر کے اندر پختہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جو نیکی ہے، نیکی انسان کو دن بدن ایک نیکی کرتا ہے، دوسری نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے، ایک نیکی کئی نیکیوں کو کھینچتی ہے اور ایک گناہ کئی گناہوں کو کھینچتا ہے۔ پھر فرمایا جب انسان گناہوں کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک گناہ کرتا ہے دل کے اوپر ایک خیانت رکھتا ہے، پھر دوسرا تیسرا، اگر وہ توبہ نہ کرے تو نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر بھی ایک وقت آتا ہے دل بالکل شام ہو جاتا ہے، پھر انسان کفر کے قریب ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ زبان سے ایسا جملہ ادا کرتا ہے کہ وہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کفر لم یکن اللہ، پھر اللہ رب العزت بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے، ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ رب العزت سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کا ضابطہ ہے، اللہ رب العزت کو اصول ہے، نبلہ ما تولا، جو جس راستے کے اوپر چلتا ہے ہم اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لے کر آئے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے، جو ایمان لے کر آئے گا اس کی اپنی ذات کا فائدہ ہے، جو کفر اختیار کرے گا اس کا اپنی ذات کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے کے اندر کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، فرمایا ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جو کوشش ہی نہیں کرتا، فرمایا پھر اللہ رب العزت کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔